نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل وعلا في مقام آخر إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. محترم حاضرین جمعہ و دینی ملی بھائیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، سب سے پہلے اس اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، پالنہار ہے۔ بعدہ انگنت درود و سلام ہوں اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو اور ساتھیو، اللہ رب العالمین نے انسان کو وجود بخشا، انسان کی تخلیق فرمائی، تو ساتھ ساتھ میں اس کا مقصد بھی بیان فرما دیا۔ اور اس کا مقصد کیا ہے کہ انسان اس دنیا میں جیے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا استعمال کرے اور ساتھ ساتھ میں اللہ رب العالمین کی بندگی کرے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بڑا خوبصورت، بارونق اور رعنائی والا بنایا ہے۔
پرکشش بنایا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو انسان سے امتحان لینا مقصود ہے، انسان سے امتحان لینا مقصود ہے اللہ رب العالمین کو۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس دنیا میں اس طرح سے جیے گویا کہ وہ آخرت کے لیے جی رہا ہو، گویا کہ وہ آخرت کے لیے جی رہا ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر جا بجا تنبیہ فرمائی ہے، جا بجا انسانوں کو متنبہ کیا ہے کہ کہیں تم اس دنیا میں مگن نہ ہو جانا، یہ دنیا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ میرے بھائیو، قرآن مجید میں اس دنیا کا جو خلاصہ بیان کیا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر، وہ دو لفظوں کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کہا کہ متاع الغرور، الدنیا متاع الغرور، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، بس اس کا نچوڑ ہے اس دنیا کا، یہ دنیا کا خلاصہ ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے انسان، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ رب العالمین کا وعدہ حق ہے۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ کیا ہے؟ قیامت آنے والی ہے، سب کو فنا ہونا ہے، سب سے حساب لیا جائے گا۔ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، تو تمہیں یہ دنیاوی زندگی دھوکے میں مبتلا نہ کر رکھے، دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور یہ شیطان دھوکے باز ہے، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے، متاع الغرور ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ جو زندگی دی ہے، دنیا کے وسائل عطا کیے، بہت ساری چیزیں مہیا کی، اور وسخر لکم اللیل والنہار، دن اور رات دنیا کی تمام مخلوقات کو انسان کے لیے مسخر کیا۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا استعمال انسان اس طرح سے کرے گویا کہ وہ آخرت کے لیے جی رہا ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر اس دنیا کی مثالیں بیان کی، اور مثالیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے، سامنے والے کے لیے بات مزید واضح ہو جائے، وضاحت بات کی ہو جائے تاکہ وہ سمجھ سکے۔ اور یاد رکھیے، یہ ایک ایسا مضمون ہے، ایک ایسا ٹاپک ہے کہ انسان اگر اس کو سمجھ لے تو آخرت میں کامیاب ہے۔ اس دنیا کی حقیقت کو انسان سمجھ لے تو کامیاب ہے، اور اگر اس حقیقت کو نہ سمجھ سکے تو آخرت میں وہ ناکام ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہی وجہ ہے کہ کئی جگہوں پر دنیا کی مثالیں بیان کی ہیں انسانوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور ان مثالوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہم ایسے ہی غور و فکر کرنے والوں کے لیے مثالیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اس دنیا کی مثال کیا بیان کی؟ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت ہم نے کی ہے کہ انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض، اس دنیا کی مثال اور دنیاوی زندگی کی مثال اس بارش کے پانی کی جیسی ہے، اس بارش کے پانی جیسی ہے کہ انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناہ من السماء، جو آسمان سے ہم نازل کرتے ہیں، فاختلط به نبات الارض، پھر نباتات زمین سے اگتے ہیں جو انسان بھی کھاتے ہیں، پیداوار جانور بھی کھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ وہ زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ زمین سرسبز و شادابی کی وجہ سے، ہریالی کی وجہ سے لہلہا اٹھتی ہے، وزینت، بڑی بارونق ہو جاتی ہے، مزین ہو جاتی ہے۔ وظن اہلها انہم قادرون علیہا، پھر اس کھیت کا جو مالک ہوتا ہے کسان، وہ کسان سمجھتا ہے، یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس پر قادر آ چکے ہیں، اب یہ ہماری مٹھی میں ہے یہ کھیتی، پلاننگ بناتا ہے،
سوچتا ہے کہ اب کھیتی کاٹیں گے، منڈی میں بیچیں گے، فلاں فلاں کام کریں گے، پلاننگ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، کہ اچانک ہمارا عذاب دن اور رات کے کسی بھی گھڑی کے وقت آتا ہے اور وہ ساری کی ساری کھیتیاں برباد ہو کر رہ جاتی ہیں۔ حصیداً کأن لم تغن بالامس، کٹی کی کٹی رہ جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری کھیتیاں تہس نہس ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، گویا کہ وہ تھی ہی نہیں اس جگہ پر۔ کأن لم تغن بالامس کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اور کہا کہ ہم غور و فکر کرنے والوں کے لیے ایسے ہی مثالیں بیان کرتے ہیں کھول کھول کر کے۔ میرے بھائیو، یہ جو مثال بیان کی ہے اس کو مزید سمجھیے کہ ایک انسان اپنی اولاد کی کس طرح سے پرورش کرتا ہے، اس کی ذہانت کو دیکھ کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے بڑے سے بڑے اسکول اور بڑے سے بڑے یونیورسٹی کا انتخاب کرتا ہے اور اس سے امید لگاتا ہے کہ یہ بچہ آگے چل کر کے ہمارا کام آئے گا، بڑھاپے کی لاٹھی بنے گا، بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ اور جب وہی بچہ تعلیم پا کر کے میدان عمل میں قدم رکھتا ہے، جس کا تعلیمی میدان میں جس کا ایک بڑا نام تھا، اچانک کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، اچانک کسی مرض اسے لائق ہو جاتی، کوئی مرض لائق ہو جاتی ہے اور کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، پھر وہی نوجوان بچہ اپنے والدین کی آنکھوں کے سامنے دم توڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر والدین کے جو خواب ہوتے ہیں وہ چکنا چور ہو کر رہ جاتے ہیں، جس طرح سے اس کسان کا خواب چکنا چور ہو کر رہ گیا۔ یہ اللہ رب العالمین نے مثال بیان کی ہے کہ دنیا کی زندگی ایسی ہی ہے۔ ایک انسان گھر بنانے کی سوچتا ہے، کب سے دولت کما رہا ہوتا ہے، کب سے پیسے جمع کر رہا ہوتا ہے، کب سے مشورہ لے رہا ہوتا لوگوں سے کہ فلاں روم ایسے بنائیں گے، ڈائننگ ہال ایسے بنائیں گے۔ ہوتا کیا ہے، وہ گھر بننے کے بعد اس میں وہ منتقل نہیں ہو پاتا ہے کہ اس سے پہلے گھر کے آباد کرنے سے پہلے اس کی قبر آباد ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ دنیا کی مثال ہے، اور یہ مثال اللہ رب العالمین نے صرف سورہ یونس کے اندر نہیں بلکہ سورہ کہف میں بھی بیان کیا اور سورہ حدید کے اندر بھی بیان کیا۔ انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض انما مثل الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم، کئی جگہوں پر بیان کیا۔ میرے بھائیو، اس دنیا کی قیمت کیا ہے، اس دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ اس دنیا کی حیثیت، یہ دنیا اپنی پوری خزانوں سمیت، زمین کے اندر کتنے خزانے ہیں، زمین کے اندر سے سونا نکلتا ہے، زمین کے اندر سے کئی دھاتیں نکلتی ہیں، بہت خزانے نکلتی ہیں زمین کے اندر سے۔ یہ دنیا اپنی پوری خزانوں سمیت اللہ رب العالمین کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے یہ دنیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لو کانت الدنیا تاجر عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت ہوتی تو کسی کافر کو اللہ رب العالمین پانی کا ایک گھونٹ نصیب نہیں کرتا۔ یہ اس دنیا کی حقیقت ہے، اس دنیا کی قیمت ہے۔ آپ جانتے ہیں مچھر ایک حقیر مخلوق ہے، مچھر مخلوقات میں سے سب سے حقیر مخلوق ہے۔ اس حقیر مخلوق کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی حیثیت نہیں ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ اگر حیثیت ہوتی تو پھر کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہیں نصیب کرتا اللہ رب العالمین۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اہل ایمان کے مقابلے میں اہل شرک، اہل کفر کی دنیا سجی اور سنوری رہتی ہے، ان کی دنیا پرکشش رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے یہ دنیا مری ہوئی بکری کے برابر بھی نہیں، جیسا کہ دوسری حدیث میں دوسرا واقعہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم دنیا میں جیے تو ہمارے سامنے دو نقطۂ نظر ہونا چاہیے، دو نقطۂ نظر ہونا چاہیے۔ وہ دو نقطۂ نظر کیا ہے؟ ایک ہے کافرانہ نقطۂ نظر، ایک ہے مؤمنانہ نقطۂ نظر۔ کافرانہ نقطۂ نظر کیا ہے کہ
یہاں ہمیشہ جینے کی جگہ ہے، یہاں ارمانوں کی تکمیل کی جگہ ہے، یہاں خواہشات کو پورا کرنے کی جگہ ہے۔ یہ ہے کافرانہ نقطہ نظر۔ اور کافر مشرک اپنے دل میں اتنے ارمان پالتے ہیں، اتنی خواہشات ان کے اندر پائی جاتی ہیں کہ عمر خضر بھی مل جائے، عمر نوح بھی اسے نصیب ہو جائے، پھر بھی ان کی خواہشات تکمیل کو نہیں پہنچیں گی۔ یہ ہے کافرانہ نقطہ نظر۔ مؤمنانہ نقطہ نظر کیا ہے؟ مؤمنانہ نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ دنیا یہاں قربانیوں کی جگہ ہے، یہاں ارمانوں کی تکمیل کی جگہ نہیں، بلکہ ارمانوں کی قربانیاں دینی پڑے گی۔ یہاں ہر قدم پر ایک مومن کو قربانی دینی پڑے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ کہا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، جیل ہے، و جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جیل کیسا ہوتا ہے؟ جہاں نہ صحیح سے کھانا نصیب ہوتا ہے، نہ صحیح سے پینا نصیب ہوتا ہے، نہ صحیح سے پہننا نصیب ہوتا ہے، نہ آرام کی کوئی چیز ہوتی ہے، بلکہ جس وقت اس کی رہائی ہوتی ہے اس وقت وہ اس کے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ وہ تو جب ایک قیدی کے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن اس کی رہائی کا دن ہوتا ہے، اور ایک مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، تو پھر جب ایک مومن کی موت آتی ہے، ایک مومن کا روح قبض کیا جاتا ہے، یوں تو موت سے سبھی لوگ ڈرتے ہیں، لیکن جب ایک مومن کی موت کا وقت آتا ہے اس وقت اس کی گھڑی کا عالم ہوتا ہے، سب سے بڑی خوشی کا عالم ہوتا ہے۔ کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کیونکہ دنیا کی پابندیوں سے اسی دن اس کی رہائی ہوتی ہے، اسی لیے سب سے بڑی خوشی کا دن وہ دن ہوتا ہے جس دن اس کی موت ہوتی ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ اور فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کہ جو دنیا چاہتا ہو، جو دنیا کی خواہشات کو چاہتا ہو، دنیا کی خواہشات کو مکمل کرنا چاہتا ہو، دنیا کی ارمانوں کی تکمیل چاہتا ہو، دنیا کی چیزیں چاہتا ہو، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم، ہم اسے اس کے اعمال کا پورا بدلہ اسی دنیا ہی میں دے دیتے ہیں۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں سوائے آگ کے، کیونکہ ہم نے ان کے اعمال کا پورا بدلہ اسی دنیا میں دے دیا، اس کے اعمال برباد کر دیے گئے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کیونکہ عمل کرتے ہوئے دنیا ان کی پیش نظر تھی، آخرت کو انہوں نے مد نظر رکھا ہی نہیں، آخرت کے لیے عمل نہیں کیا، دنیا کے لیے عمل کیا، تو دنیا ہی میں ہم نے ان کا پورا بدلہ دے دیا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ میرے بھائیو، یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، سو کر کے جاگتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر چٹائی کے نشانات، حصیر کے نشانات، چٹائی کے نشانات بنے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رونا آ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رونا آ گیا۔ یہ اس نبی کا حال ہے جس نبی کے اوپر آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی، اور اس وحی میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ چاہیں گے تو احد پہاڑ کو سونے کے برابر کر دیں گے، احد پہاڑ کو بھی سونا بنا دیں گے۔ یہ اس نبی کا حال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیصر و کسریٰ، یہ کافر لوگ، یہ دشمن، اللہ کے دشمن جو دنیا کی مزے اڑائیں، دنیا میں آرام سے ٹھاٹ بھاٹ سے جیے، اور آپ اللہ کے چہیتے بندے، آپ کو ایک تکیہ، آرام دہ تکیہ بھی میسر نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مالی ولی دنیا، دنیا کا میں کیا کروں، دنیا میرے لیے کیا ہے، میں دنیا میں اسی قدر ہوں
جس قدر ایک مسافر کسی سرائے میں کسی درخت کے نیچے آرام کے لیے ٹھہرتا ہے تو جتنا وقت وہ آرام کرتا ہے اسی قدر میرے لیے دنیا ہے، اسی طرح سے اتنے ہی وقت تک میرے لیے دنیا ہے. ایسے ہی مثال ہے دنیا کی. اور فرمایا کہ اما ترضون لکم الدنیا ولنا الآخرہ، کیا تم اللہ رب العالمین کے اس فیصلے سے راضی نہیں ہوتے کہ یہ قیصر و کسریٰ کے دشمن، یہ قیصر و کسریٰ اللہ کے دشمن کے لیے یہ دنیا کی زندگی ہے اور ہمارے لیے آخرت اور آخرت کی نعمتیں ہیں جو ہمیشہ کی نعمتیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے. مسند احمد کی حدیث یاد آتی ہے. آج ہم نے اپنی زندگی کا معمول کیا بنا لیا. آج ہم نے دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنا لیا. دنیا کے لیے ہم رشتے ناتے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں، رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں. ہمارے اندر صلہ رحمی نام کی کوئی چیز نہیں رہتی اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے. مسند احمد کی حدیث ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین نے کیسی کیسی مثالیں اس دنیا کے لیے بیان کی کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ موضوع یہی ہے کہ دنیا کی حقیقت مثالوں کی روشنی میں. حضرت سفیان بن ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ ما طعامک یا ضحاک، ضحاک کیا کھاتے ہو؟ کہا کہ اللبن واللحم، گوشت کھاتا ہوں، دودھ پیتا ہوں. کہا کہ ماذا یصیر، کہا کہ پھر ہوتا کیا ہے اس چیز کا؟ گوشت کھاتے ہو، دودھ پیتے ہو، پھر اس کا کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوب جانتے ہیں کہ اس کا ہوتا کیا ہے. انسان کھانا کھاتا ہے، پھر اس کھانے کا کیا ہوتا ہے؟ فضلہ بنتا ہے، اس کی گندگی بن جاتی ہے، اس کی گندگی بن جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس گندگی سے اس دنیا کی تعبیر کی ہے، اس دنیا کی مثال بیان کی ہے کہ دنیا اسی گندگی کی طرح ہے. اللہ اکبر. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس دنیا کی مثال بیان کی کہ دنیا ایک زانی عورت کی طرح ہے. جس طرح سے ایک زانی عورت، ایک بدکار عورت کسی ایک مرد سے وفا نہیں کرتی، کسی ایک مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی، آج اس کے ساتھ، کل اس کے ساتھ، پرسوں اس کے ساتھ، اسی طرح سے یہ دنیا ہے. یہ دنیا کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں رہتی، آج اس کے پاس، کل اس کے پاس، پرسوں اس کے پاس. یہ دنیا کی حقیقت ہے. میرے بھائیو، ان مثالوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ان مثالوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اس طرح سے جئیں جس طرح سے گویا کہ ہم آخرت کے لیے جی رہا ہوں، ہمارا جینا آخرت کے لیے ہو. یہ مثالوں کا بیان کرنے کا مقصد ہے. ہمیں 50 سالہ، 60 سالہ، 70 سالہ زندگی جو اللہ رب العالمین نے دی ہے، ہم اس زندگی کو اس طرح سے جئیں گویا کہ آخرت کی ہم تیاری کر رہے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، جب اکیلے میں رہا کرتے تھے تب کہا کرتے، یا دنیا غری غیری فقط طلقتک البتہ، اے دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دینا، جا کسی اور کو دھوکہ دینا، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی. فقط طلقتک البتہ، کیونکہ میں نے تجھے طلاق بائن، طلاق بتہ دے دیا. طلاق بتہ کیا ہوتا ہے؟ طلاق بتہ دینے کے بعد میاں بیوی آپس میں کبھی مل نہیں سکتی، کبھی آپس میں ان کا میل نہیں ہو سکتا، کبھی شادی نہیں ہو سکتی. وہ طلاق بتہ ہوتا ہے. حضرت علی بن ابی طالب نے کہا فقط طلقتک البتہ، یا دنیا غیری غری، جا کسی اور کو دھوکہ دینا، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی. صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیے. صحابہ کرام نے، مہاجر صحابہ کرام نے جب ہجرت کی مدینے کی طرف، تو یہ ہجرت اپنے آپ میں بہت بڑی قربانی ہے میرے بھائیوں. سینکڑوں قربانیوں کے برابر ایک ہجرت ہے یہ. کتنے صحابہ کرام جو امیر تھے، مالدار تھے، بزنس مین تھے، انہوں نے اس زندگی کو چھوڑ کر کے مدینہ کو ہجرت کیا اور وہاں جا کر کے صفر ہو گئے. ان کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت نہیں تھی. یہ سب کچھ انہوں نے کیوں کیا؟ کیونکہ شریعت نے انہیں یہ تعلیم دی، شریعت نے انہیں یہ سمجھایا
کہ جو اس دنیا میں جس قدر کھوئے گا آخرت میں اسی قدر اس کا حصہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان مہاجر صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، دنیا میں کچھ ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کو بھی سودا کر دیا، اپنی جان کا بھی سودا کر دیا، اپنی جان کو بیچ ڈالا اللہ کی راہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ واللہ رؤوف بالعباد۔ میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے ہم اس دنیا میں آخرت کے لیے جئیں۔ آج ہمارا اور آپ کا جینے کا انداز بتلاتا ہے کہ ہم اس دنیا میں دنیا کے لیے جی رہے ہیں، آخرت کے لیے نہیں جی رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ تنبیہ کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص کو اس بات کی چنتا ہونی چاہیے، اس بات کی فکر کرے ہر شخص کہ آنے والے کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ رب العالمین جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا میں آخرت کے لیے جینے کی توفیق دے، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔